السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رمضان سے متعلق کے احکام دیکھیں گے۔ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر روزے اس لیے فرض کرے تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام رمضان کے کیا معنی ہیں؟ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم روزہ رکھتے رمضان کے، تو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اگر ہم روزہ رکھیں تو الحمدللہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے ایمان کی بنا پر اور ثواب کی غرض سے رمضان کا قیام کرے، یعنی رات کی نماز پڑھے، اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں پر یہ جو پچھلے گناہ جو معاف ہوتے وہ صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی گناہ پچھلے معاف ہو رہے، پچھلے کے جتنے بھی سارے گناہ معاف ہو رہے، وہ صغیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنوں میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان کا مہینہ یعنی مہینہ بھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا۔ پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ ہلال دیکھ کر کیا دعا پڑھے؟ تو یہاں پر دیکھیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال یعنی مہینے کا جو پہلا چاند ہے وہ چاند دیکھے تو پھر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کے معنی ہیں، اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نمودار ہونے والا بنا، آمین۔ روزے کی نیت کب کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، روزے کی نیت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی تو پھر اس کا روزہ نہیں، یعنی صبح سن رائز سے پہلے ہمیں اس کی نیت کر لینا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات ہی میں روزے کی نیت نہ کر لے تو پھر اس کا روزہ نہیں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، اور صحیح الجامع کی حدیث 6535 میں بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ دو بھی حدیثیں، جو دو بھی روایت ہے، دو بھی صحیح حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کرے کہ فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے یا پھر رات میں ہی ہم کو اس کی نیت کر لینا چاہیے۔ کیا عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، ابراہیم رحمہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں عورتوں کی امامت کیا کرتی تھی، اور صف کے وسط یعنی جب صف ٹھہر جاتی تو صف کے مڈل میں کھڑی ہوتی تھی، الحمدللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں آپس میں باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہے، الحمدللہ۔ کیا قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کرنا اچھا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول 3 دن سے کم میں قرآن
ختم نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن پڑھ لے تو پھر وہ قرآن کو گہرائی سے نہیں سمجھا۔ تو 3 دن کے اندر اگر ہم قرآن کمپلیٹ کر رہے تو پھر ہمیں گہرائی سے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں قرآن کو جتنا ہو سکا اتنا گہرائی میں جا کے سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک بتانا ہے۔ تو 3 دن کے اندر قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ سجود تلاوت میں کیا پڑھے؟ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز میں قرآن کے سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اس کے معنی ہیں میرے چہرے نے اسے یعنی اللہ کو سجدہ کیا جس نے بنایا، اور اس میں اپنے تصریف اور قوت سے کان اور آنکھیں بنائیں۔ کیا حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حیض ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ تو دیکھیے یہ جب حیض ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تو روزے تو نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے، لیکن بعد رمضان نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ تو بعد رمضان کے بعد جب چاہے جب ہم اس کی جتنے بھی روزے چھوٹے اس کو لکھ کر رکھ لیں اور اس کے بعد یہ قضا روزے ادا کرنا چاہیے۔ مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پوری کر لینا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو اس میں یعنی روزے میں اگر شدید مشقت ہوتی ہو تو پھر ان پر 1 مسکین کو کھانا کھلانا بطور فدیہ ہے۔ حاملہ اور مرضیہ کس کو بولتے ہیں؟ مرضیہ جو دودھ پلانے والی عورت کو مرضیہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے اگر روزے میں ضرار کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان میں روزے کی وجہ سے حاملہ کو اپنے لیے اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بچے پر خطرہ محسوس ہو تو پھر وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ مزید یہ بھی ہے کہ وہ روزے کی قضا بھی نہ کرے۔ یہ تفسیر الطبری کے اندر سورہ البقرہ کے آیت نمبر 184 کی اس میں ڈیٹیل میں آیا ہے۔ اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ام والدہ یعنی بندی جس سے اولاد ہو ان سے کہا جو حاملہ یا پھر مرضیہ یعنی دودھ پلانے والی جو تھی، تم ان لوگوں میں سے ہو جو روزے کی قوت نہیں رکھتی تو پھر تم پر روزے کا بدلہ فدیہ ہے، قضا نہیں ہے۔ تو ایسے جو حاملہ عورت ہے جو مرضیہ عورت ہے تو ان لوگ کیا کرنا ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، قوت نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے، انہوں 1 مسکین یعنی ہر دن 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور ان کے لیے یہ روزے قضا بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے کیا روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر سفر میں ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا بولے، ان کو چھوٹ دیے کہ اتنے دن جتنے بھی دن چھوٹ گئے روزے کے وہ گن کر بعد میں روزہ رکھ لے۔ اب کیا بعد میں جب ہم روزہ رکھتے تو کیا لگاتار روزہ رکھنا ضروری ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ روزوں کی قضا لگاتار کرنا ضروری نہیں ہے۔ افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ تو دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ دعا پڑھتے، اس کا مطلب ہے پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزے میں جائز اور ناجائز کام کیا ہے۔
تو روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر فگٹ مطلب بھول جاتے تو پھر روزے کی حالت میں ہے اور بھول گئے کہ روزہ ہے اور کچھ کھا لیے پی لیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اگر وہ بھول کر کھا لیا روزے کی حالت میں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اور کیا رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع جائز ہے؟ تو بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں نہیں بلکہ راتوں میں اپنے بیوی سے جماع جائز کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور کیا محض ذائقہ چکھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ہم کچھ پکاتے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تو کچھ ٹیسٹ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزے دار اگر ہنڈی سے کچھ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ نگلے نہ، یعنی وہ اپنے حلق سے نہیں اتارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے؟ تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر روزے دار اپنا تھوک نگلے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اگر وامٹ یعنی خے کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جسے خے آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر یعنی ایسا انگلیاں ڈال کے جان بوجھ کے جب خے کرتا تو پھر اس پر تو روزہ قضا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابن خزیمہ کی بھی الفاظ ہے کہ اگر روزے دار خود خے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر اس پر خے غالب آ گئی یعنی وہ آٹومیٹک آ گئی تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے۔ تو خود انگلیاں ڈال کے اگر نکالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنا چاہیے۔ اگر وہ آٹومیٹک آ گئی، خود بخود آ گئی اور اپنی طرف سے تو پھر اس کو روزہ پورا کر لینا چاہیے، اس پہ کوئی قضا نہیں ہے۔ اور کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزے دار دن کے اول اور آخر حصے میں مسواک کر سکتے ہیں، مگر اسے چاہیے کہ جو مسواک کرتے وقت جو تھوک آ جاتا وہ تھوک نگلنا نہیں چاہیے، وہ تھوک سوالو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا روزے دار تیل اور سرما لگا سکتا ہے؟ تو بالکل، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبح تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ تو اس سے حکم ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم تیل بھی لگا سکتے اور سرما بھی لگا سکتے، الحمدللہ۔ آخری عشرہ و اعتکاف سے متعلق احکام دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، جیسا کہ لیلۃ القدر میں کیا دعا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سے رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعائیں کر کے ہماری مغفرت کرا لے انشاءاللہ۔ اور کتنے دنوں کا اعتکاف سنت ہے، تو کتنے دن ہم اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی آخری 10 دن، رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کیے تھے، الحمدللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوتے اور رمضان کے جیسا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں
کا اعتکاف کرتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وہ ٹائم پہ سفر کرتے اور اعتکاف نہ کر پاتے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکا اتنا ہم عبادت میں لگانا ہے، اور عورتیں بھی اگر مسجدوں میں انتظام ہے عورتوں کا اعتکاف کا تو پھر وہ وہاں پر بھی مسجد میں وہاں جا کر اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آخری 10 دن بھی رہ سکتے ہیں، یا پھر آخری 10 دن میں کون سے بھی وقت بھی مطلب کون سے بھی اپنے اوپر ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ لاسٹ 10 دن اگر ہم اعتکاف نہیں بیٹھ سکے کچھ وجوہات کی وجہ سے تو گھر میں بیٹھ کے خوب ذکر کرے، ٹھیک ہے، بہت دعائیں کرے، اللہ سے خوب معافی مانگے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ وہ ابھی جو میں نے پڑھی تھی لیلۃ القدر کی، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے۔ دیکھیے صدقۃ الفطر کے متعلق سے احکام دیکھیں گے کہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے اور کب دینا چاہیے، اور کتنا اناج دینا چاہیے، یا پھر اناج دینا ہے، یا پھر رقم دینا ہے، یا پھر عید کے بعد صدقۃ الفطر دینے سے کیا وہ ادا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر انشاءاللہ یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ الفطر کو ہر مسلمان، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، سب پر فرض کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کب دینا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے، یعنی قبل، پہلے زکوٰۃ الفطر دینے کا حکم دیے۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ عید کی نماز ادا ہونے سے پہلے ہمیں یہ زکوٰۃ الفطر دینا چاہیے۔ اور نافع سے بھی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ الفطر اس شخص کو دیتے جو اسے قبول کرتا تھا، اور لوگ زکوٰۃ الفطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی الزکوٰۃ 1511 میں بھی مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر دے دینا چاہیے، اور عید سے پہلے یعنی عید سے قبل۔ اور صدقہ فطر میں اناج دینا چاہیے یا پھر رقم دینا چاہیے؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام یعنی اناج، اس سے 1 صاع صدقہ فطر دیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اناج دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا نماز عید کے بعد صدقہ اگر دے دیے صدقہ فطر تو کیا پھر وہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زکوٰۃ الفطر روزے دار کو بے فائدہ یعنی لغو باتوں سے، بے فائدہ اور بے حیائی کے گناہوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ صدقۃ الفطر۔ تو جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا تو وہ مقبول صدقہ ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کر لیتے۔ جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو وہ اللہ کے نزدیک وہ صدقہ قبول ہونے والا ہے زکوٰۃ الفطر۔ اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیے تو پھر وہ ایک عام صدقے کی جیسا ہے، وہ صدقہ فطر نہیں، وہ عام صدقے کی جیسا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ہی یہ صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے، اور 1 دن پہلے یا پھر 2 دن پہلے سے بھی آپ دینا شروع کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھے کہ عید سے پہلے اسے ادا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عید کے بعد ادا کرے تو پھر وہ نارمل صدقے کی جیسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جنت الفردوس ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، روزے رہنے کی خوب قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادت کرنے والا بنائے، شب قدر سے ملا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر گلے شکوے ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، ہمارا دل صاف کرے،
اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے والا بنائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، تراویح پڑھنے والا، نمازوں کا احترام کرنے والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صدقہ دینے والا، مسکینوں کی مدد کرنے والا بنا دے، خوب عبادت نیک کام کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں مبارک مہینہ ہمارے لیے الحمدللہ استقبال کرنے والا بنائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں آگے رمضان کتنے ہمیں ملنے والے ہیں، تو یہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر خوب عبادت کرے۔ ہر رمضان، ہر دن، ہر نماز ہمیں اس طرح سے ہی پڑھنا چاہیے کہ شاید پتہ نہیں موت کب ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر چیز ہمیں یہ ہماری زندگی میں آنے والی ہے پھر دوبارہ یا نہیں، پتہ نہیں، اس لیے خوب عبادت کر کے اللہ کو منا لینا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ آپ بھی ہمیں یاد کریں دعاؤں میں، ہم بھی انشاءاللہ آپ سب کو یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں پر جتنے بھی احکام یہاں پر بیان کیے گئے اس میں اگر کچھ غلطی ہو گئی، پھر کچھ بھول کر کچھ ایسی طرح سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف عطا فرمائے، ہمارے علم میں خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم سے نوازے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔